حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. اچھا ہم یہاں یہ دیکھیں تو دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دوسرے بھی واقعات ہیں, لیکن اپنا واقعہ یہ پورا آپ دیکھیں گے ایک آدھ واقعہ ایسا مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز میں سورہ فرقان غالباً پڑھ رہے ہیں, اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس انداز سے نہیں پڑھ رہے جس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سیکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور کہتے ہیں میں غصے میں آ گیا, میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کے اوپر نماز میں ہی حملہ کروں, ان کی گردن پکڑ کے میں ان کو. حضرت عمر کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے صبر کیا. جب نماز سے فارغ ہوئے, میں نے چادر ان کی گردن میں ڈالی اور گھسیٹتا ہوا جو ہے میں ان کو لے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. اور میں نے نہیں, بلکہ یوں آتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو, ایسے تم کو حضور نے پڑھائی ہے, یہ قرآن پڑھنے کا یہ طرز حضور نے تمہیں سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے پڑھا حضور نے مجھے ایسے نہیں پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی دیکھیں کہ مشترکہ غلطیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ کرتے تھے. آپ نے کسی ایک کو غلط قرار نہیں دیا. آپ نے کہا اچھا بھائی آپ پڑھیے, آپ نے کیسے پڑھا تھا؟ ان صحابی نے پڑھ کے سنایا, حضور نے کہا ٹھیک پڑھا. عمر تم پڑھو, تم نے کہ عمر نے پڑھایا, کہا تم نے بھی ٹھیک پڑھا. اور کہا دیا کہ نہیں قرآن میں یہ گنجائش ہے, اس لفظ کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں. لیکن ہو کیا گیا, بہرحال یہ حضرت عمر اپنا خود واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے یہ رویہ ہو گیا اور میں نے جو ہے نا فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی. کوفہ والے حضرت عمر کے پاس آئے, اب آپ دیکھیے, اور آ کے کیا کہہ رہے ہیں, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہم. امام صاحب پہ اعتراضات تو ہمارے ہاں ایک معمول ہے نا, یہ پیچھے سے بھی کچھ چلا آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امام صاحب صحیح نماز نہیں پڑھاتے ہم. صحابی کو کہہ رہے ہیں, حضرت عمار جن کی قربانی آپ دیکھیں, ان کو کہہ رہے ہیں یہ نماز صحیح نہیں پڑھا رہے. اب حضرت عمر رضی اللہ کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے پوری تحقیق کی. کیا فرمایا, ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی, بھئی ان کے گمان کے مطابق یہ لوگ کچھ آئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے. آپ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ کوئی جلد بازی نہیں کی, آپ نے غلطی پر تحقیق کی, اور فیصلہ سنانے سے پہلے انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں میں اللہ کی قسم میں ان کو ایسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے حضور نماز پڑھاتے تھے, اور میں پہلی 2 رکعتوں میں ایسے پڑھتا ہوں, آخری 2 رکعتوں کے اندر ایسے پڑھتا ہوں. پوری بات بتا دی. انہوں نے کہا ہاں تمہارے ساتھ یہی گمان تھا. بہرحال یہ جو میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ کیا تھا, کہ کتنی بڑی غلطی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے سے تحقیق کرتے, اس کو صفائی کا موقع دیتے, اس کی بات سنتے, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے. اس کو یہی ہمیں حکم ہے. اور جہاں آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات آئے کہ بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی فیصلہ کر دیا گیا, بغیر تحقیق کے بحث بازی, تو قرآن میں بھی اس کی ممانعت ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ, جس بات کا پتہ نہیں ہے اس میں ہمیں بحث کی اجازت بھی نہیں. آپ نے دیکھا کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے کسی مفتی سے, کسی عالم سے, ان کو غرل قرار دے رہا ہے. ایک ایسا شخص جو قرآن کا ایک صفحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا, جس کو حضور کی ایک حدیث کا پتہ نہیں ہے, جس کو مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور بس وہ اٹھ کے جو ہے نا تم غلط ہو, یہ تو ہم نے دیکھا نہیں, یہ ہم نے سنا نہیں, ایسا تو کوئی کرتا نہیں, اس بنیاد. تو قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو بہت غور سے سنیے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, جس مسئلے میں, جس چیز میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے, آپ کو کوئی بصیرت نہیں ہے, آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, آپ کو پھر بولنے کا حق بھی نہیں ہے. ڈاکٹر سے بحث کر سکتا ہے, انجینئر اور جن معاملات کو جانتا ہے اس سے بحث کر سکتا ہے, لیکن جس مسئلے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے تو آپ کو بحث کا حق بھی نہیں. ایسی قرآن میں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم, آگے ہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ. یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ وہ جو ہے دین نصارہ پہ تھے. اب قرآن کہتا ہے کہ بھئی تمہیں کیا پتا کس اس پہ تھے, وہ تو تم سے پہلے بہت پہلے گزر گئے. چلو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم کچھ باتیں کرتے ہو تو ان کا تمہیں کچھ علم ہے, تمہیں حق بنتا ہے, جس بات کی تمہیں کچھ شد بدھ ہے اس میں تم بحث کر لو, تم اس میں کوئی بات کر لو تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. جس بات کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے اس بات میں تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم بحث کرو. قرآن کی آیت سے بہت اہم اصول ہمارے سامنے آ گیا
کہ جس مسئلے کا ہمیں علم ہو، کچھ باتیں پتہ ہو، کچھ ہمیں بصیرت ہو، اس میں ہم کسی سے سوال جواب کر لیں، اعتراض کر لیں، بحث مباحثہ کر لیں تو بات معقول ہے کہ بھئی ہم کچھ علم رکھتے ہیں. جس مسئلے میں پتہ ہی نہیں ہے عموماً یہی ہو رہا ہے. تو یہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی، دیکھ لیجئے. ایسے ہی یہ دیکھیے حضرت چلیں یہ بھی بہت ہو جائے گا، آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تقریباً کچھ چیزیں رکھی، یہ چونکہ یہ اتنا اہم سبق ہے، میں بڑی بصیرت سے کہہ رہا ہوں. تو ہمارے 60-70% جو جھگڑے ہیں جس کے پیچھے بدگمانی، شک، بلا تحقیق رائے قائم کر لینا، یہ چیز ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ جذباتی رویہ. کہ کوئی چیز، کسی کی غلطی ہمارے سامنے آ گئی اور ہم جذباتی ہو کے ہم نے فوراً اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی. اور اس کی اچھا، جب ہم رائے قائم کرتے ہیں تو 3-4 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یا تو ہم کسی کو جاہل قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط ہو، تمہیں نہیں پتا. اور آگے اس سے بھی سخت بات آپ دیکھیے، بسا اوقات ہم اپنے ان جذباتی رویوں کی وجہ سے کسی پر ظلم کا، ناانصافی کا یا الزام لگا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ذہنوں میں ہم اس جلد بازی کی وجہ سے اس شخص سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے اس کے اوپر، اس کی نیت پر، اس کے عمل پر شک کر رہے ہوتے ہیں. یہ شک، بدگمانی اور یہ الزام جو کہ صریح گناہ ہے، یہ سب کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں؟ کہ انسان جذباتی رویہ، غلطی کی کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا قصہ خود سناتی ہیں. حضرت عائشہ نے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خاموشی سے کمرے میں آئے، چپلیں آپ نے اتاری، چادر آپ نے رکھی، میرے پاس آپ لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں آپ نے محسوس کیا کہ گویا میں سو گئی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، آپ نے خاموشی سے چپلیں پہنی، بڑی خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول اور آپ خاموشی سے نکل گئے. اب آپ تصور کریے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ہو گیا، شک ہو گیا کہ یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. باری تو میری ہے اور میرے پاس رہنا چاہیے، تو کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جلدی سے جو ہے دوپٹہ اوڑھا، برقع لیا اور میں تیز تیز آپ کے پیچھے پیچھے گئی. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کا جو قبرستان ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ وہاں کھڑے ہو کے آپ نے وہاں مردوں کے لیے دعائیں شروع کر دی. دیر تک دعائیں کرتے رہے. اب میں سمجھ گئی. آپ نے دعائیں ختم کی، آپ نے چلنا شروع کیا، تو میں نے بھی جلدی جلدی چلنا شروع کیا. غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، بس ایک غلطی ہو گئی تھی. میں جب اچھا حضور نے محسوس کر لیا دور سے کوئی دھبا سا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی ہیولہ سا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی سایہ سا نظر آ رہا ہے، تو حضور نے تیز چلنا شروع کیا. میں نے بھی تیز چلنا شروع کیا. حضور نے اور تیز چلنا شروع کیا. میں نے بھی دوڑنا شروع کیا. حضور تیز تیز چلتے، میں بھی دوڑ، یہاں تک کہ میں گھر میں آئی، سانس بری طریقے سے پھولا ہوا ہے اور میں جلدی سے جو ہے نا بستر پہ لیٹ گئے. اب بات تو چھپنے والی تھی نہیں. اب حضور صاحب کو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ یہ کیا، یہ وہی ہے. لیکن آپ نے خلاف معمول گھر میں جب داخل ہوئے، آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کا سانس چڑھا. کہا بھائی عائشہ کیا ہوا ہے؟ بھائی صحیح سے یہ بتاؤ، بھائی کیا ہوا ہے؟ یہ تو تم بتا دو، یا مجھے علیم اور خبیر ذات خود ہی بتا دے گی کہ کیا ہوا ہے. بتاؤ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس طریقے سے آئے تھے اور پھر آپ اس طریقے سے نکلے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلی. اور اچھا وہ جو سایہ سا نظر آ رہا تھا وہ تم تھی؟ ہاں. بہرحال اتنی بڑی غلطی کو آپ نے کوئی اتنا وہ نہیں لیا. آگے میں عرض کروں گا کہ غلطیوں میں حضور یہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے کہ غلطی فطری ہے یا کیا ہے. بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، فطری غلطیاں ہیں. آپ کو آگے میں ابھی تو یہ عنوان ہے نا کہ غلطی ہے یا نہیں. آگے انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کہ غلطی کس قسم کی ہے، تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی. تو آپ نے دیکھ لیا ہاں یہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تم کیا سمجھتے ہو میں ظلم کروں گا؟ تمہاری باری میں کہیں اور جاؤں گا؟ وہ تو مجھے حکم تھا کہ بقی والوں کو جا کے ان کے لیے دعا مانگو، تو میں تو اس وجہ سے نکل گیا. بات ختم ہو گئی. لیکن کیا ہوا کہ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ تو ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہو گیا. ہماری زندگی تو اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی. اور میں سچ عرض کروں، آج لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یہ خاندانی اور میاں بیوی کی لڑائیوں میں ایک بڑا سبق بد اعتمادی اور شک ہے. یہ تو پوری زندگی میں ایک واقعہ کچھ ہو گیا اور ہو گئی. وہاں تو حضور جیسا سینہ تھا، وز جیسا ظرف تھا. ہمارے یہاں تو کوئی اس قسم کا ہوگا شک در شک، اور جو ہے نا وہ کیا کر کے
یہ تو اچھا بعض بیچارے نفسیاتی قسم کے ہو جاتے ہیں، بیویوں پہ شک، بعض بیویاں نفسیاتی قسم کی ہو جاتی ہیں، شوہروں پہ شک، اور جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ آگے خاندانی جھگڑوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ بہرحال جذباتی رویوں میں کیا ہوتا ہے کہ بس اوقات ہم جذباتی رویے کی وجہ سے کسی کو ظالم قرار دے دیتے ہیں کہ یہ ناانصافی کر رہا ہے، دیکھو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ شخص جو ہے نا یوں نکلا، آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا، یہاں تو خیر بات واضح ہو گئی تھی۔